کہ جیسے کہ انڈیا نے جو بھی ایئر اسٹرائکس کی ہیں، علم تو ہے ہی نا اس کا؟ کیا کیا اس نے؟ یہ کیا پتی اور پتی کا شوربہ، اس نے کیا حملہ کرنا ہے؟ وہ تو پھول جھڑیاں ہیں یا پٹاخے ہیں. آپ یہ مت سمجھو کہ اس میں اتنی جان ہے کہ وہ حملہ کرے. یہ بس ایسے سمجھ لو کہ بس یہ سمجھ لو ایسے کر کے مارا اس نے. چھوٹے چھوٹے پٹاخے ہیں یہ، سمجھائیے میری بات کی. تو کسی قسم کی کوئی نہ گھبرانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کو سوچنے کی ضرورت ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ صرف پٹاخے ٹائپ تھے انہوں نے جو کیے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں. لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا، ٹھیک ہے نا؟ تو کچھ لوگوں کے کیونکہ پتہ نہیں ہے، آپ ابھی بن رہے ہیں مجاہد، ابھی بن رہے ہیں فوجی، ابھی بن رہے ہیں آگے کیڈٹس، آگے پھر اس کے بعد انشاءاللہ آفیسر بنیں گے، سب کچھ آگے گرو کریں گے. تو پھر آپ کو علم ہو جائے گا، پیشے کے لحاظ سے پیشہ ورانہ مہارت آپ کو آ جائے گی کہ اصل بات ہوتی کیا ہے. بیٹا یہ جو آپ لوگوں میں سے کچھ جہاز بھیجیں گے، اس سے بامبس گرا سکتے ہیں، میزائل فائر کر سکتے ہیں، یا کوئی اسٹریفنگ کر سکتے ہیں. اور اسی کے ساتھ ملی ہوئی چیز کہ وہ زمین سے بھی ادھر میزائل پھینک سکتے ہیں. اب اس کے بعد جب جہاز آتا ہے ان کا وہاں سے یا ادھر سے جاتا ہے، تو جہاز ایک بہت قیمتی چیز ہوتی ہے. ایک کتنے کا آتا ہے؟ کروڑوں کے ہیں، ملینز کے ہیں. سو اب وہ جب ایک جہاز آتا ہے تو وہ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. وہ یہاں آ کے ادھر کھیت میں 2 بام گرا کے کیا ملے گا اس کو؟ وہ کھیت خراب ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے اس کا جہاز یہاں سے نیچے سے فائر کر کے گرا دیا جائے اور ان کا کروڑوں کا نقصان ہو جائے. سو جہاز میں وہ خود خطرے میں ہوتا ہے اور ڈرا ہوا ہوتا ہے جہاز. وہ جب ادھر سے آتے ہیں وہ خود ڈرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ نیچے سے اینٹی ایئر کرافٹ گنز فائر کر رہی ہوتی ہیں، نیچے سے میزائل فائر کر رہے ہوتے ہیں جو جہاز کو اڑا دیتے ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ اپنی جو فضائیہ ہے، اپنی جو ایئر فورس ہے، وہ ہوا میں اپنے ایئر کرافٹ کے ساتھ ان کو نشانہ بناتی ہے، ان کو مار بناتی ہے اور ان کو فائر کر کے ان کو گرا بھی دیتی ہے. آپ اس قوم کے بچے ہیں جس کے ایم عالم نے 1 منٹ میں کہ 2 منٹ میں 5 دشمن کے جہاز گرائے تھے. سو آپ وہ جذبے والے لوگ ہیں. سو وہ جہاز میں خود ڈرا ہوا ہوتا ہے. جب وہ دشمن کا آتا ہے، وہ ابھی پھر بنیا، وہ ویسے ہی ڈرتا ہے، ہندو ہے. آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا رتبہ عطا کرنا، ان کو تو کیا ہے، وہ ادھر بھی جہنمی ہے تو وہاں پہ بھی جہنمی. سو وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ مجھے نیچے سے کوئی اینٹی ایئر کرافٹ کی گولی نہ لگ جائے، کوئی نیچے سے میزائل نہ لگ جائے، کچھ مجھے کوئی اور نقصان نہ ہو جائے. تو وہ ڈر ڈر کے بڑی مشکل سے ادھر وہ ٹوٹل 4 یا 6 بامبس یا میزائل لے کے آتا ہے. زیادہ نہیں اٹھا سکتا نا، اس کے نیچے جو لگے ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہے 4 یا 6 تھوڑے اوپر یا کم ہو سکتے ہیں. تو وہ کہاں پہ گرائے گا؟ کیوں بھائی عفان کہاں پہ گرائے گا؟ جہاں پہ اس کا کوئی مقصد حاصل ہو سکے. کوئی دشمن کی کوئی تنصیبات ہوں، کوئی پیٹرول کی جگہ ہو، یعنی جہاں پہ بہت بڑا ذخیرہ ہے، یا کوئی ریلوے اسٹیشن جہاں پہ کمیونیکیشن لائن ہے، یا کوئی بہت بڑی جگہ جس سے اس کو کوئی فائدہ ہو کہ کیونکہ وہ آیا ہے اتنا مہنگا، اس نے میزائل پھینکنا بھی ہے، اس کی قیمت سے کہیں زیادہ اس کو فائدہ ہو تبھی پھینکے گا نا. ایسا تو نہیں پھینک کے چلا جائے گا. کھیت میں پھینکا کیا ملے گا اس کو؟ سو اس لیے وہ پہلے تو اپنی بڑی مشکل سے آیا ہے، ادھر سے بچتا بچاتا ادھر آ گیا ہے، تو وہ ٹارگٹ اپنا ڈھونڈے. جو ٹارگٹ ہوگا، کوئی
ملٹری تنصیبات ہوں گی, کوئی دوسری تنصیبات ہوں گی جہاں پہ اس کو دشمن کو زیادہ سے زیادہ وہ نقصان پہنچا سکے. سو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ یہ یہاں پہ آپ ہیں اس وقت, یہاں پہ اس کی کوئی پریورٹی نہیں ہوگی. دائیں بائیں بھی فیلڈز ہیں, کھیت ہیں, اور ادھر بھی اس کو کوئی نہیں ملے گا کہ اتنا مہنگی چیز وہ ادھر ہے. سو اس لحاظ سے آپ اللہ کے حکم سے, حافظ ناصر وہی ہے, اللہ کے حکم سے آپ سب سے زیادہ محفوظ ہیں یہاں پہ. آپ سب سے زیادہ یہاں پہ محفوظ ہیں, کوئی آپ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں. اس کے نسبت اگر شہر میں ہے وہاں پہ چونکہ زیادہ ہے, وہاں پہ پھر بھی وہ کہے گا چلو ابھی میں بھاگ رہا ہوں, بھاگتے بھاگتے اس شہر کے اندر ہی پھینک دوں, وہاں پہ خطرہ ہو سکتا ہے, یہاں پہ بالکل نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اوکے بیٹا, آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ اوکے. سو اب شہر میں جو رہ رہے ہیں لوگ, اب یہ بات تو آپ کو طے ہو گئی کہ آپ کو قطعاً کسی قسم کا خطرہ نہیں. یہاں پہ شہر میں جو رہ رہے ہیں ان کے لیے میں 2-4 پوائنٹ بتا دوں. وہ یہ ہیں کہ ان کو بھی اس وقت اگر جہاز آ جائیں تو اس ٹائم پہ وہ اوپن ایریا میں آ جائیں, فیلڈ ایریا میں آ جائیں, باہر آ جائیں, گھر کے اندر نہ رہیں. کیوں؟ اگر کوئی چیز گری تو اس ملبے کے نیچے دب کے ان کو زخمی ہونے کا خطرہ, ادروائز کوئی ایسے نہیں. اس کے اندر بھی پھر 1-2 اور پوائنٹ میں بتا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں رہ رہے ہیں, کہ جو سیڑھیاں ہوتی ہیں نا اس کے نیچے جگہ زیادہ محفوظ ہوتی ہے کیونکہ اس کا ڈبل لنٹر ہوتا ہے. تیسری بات یہ, پہلے تو میں نے کہا کہ اوپن میں چلے جائیں, دوسری اگر گھر کے اندر نہیں ہے تو سیڑھیوں کے نیچے, اور تیسری یہ کہ اپنے فرسٹ ایڈ کا اپنے پاس ہر کوئی رکھے تاکہ اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو فوری طور پہ زخم کو لگائے جائے. لیکن یہ ہے ان کے لیے جو شہروں میں, جو اوپن میں ہے ان کے لیے قطعاً کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ بالکل سیف ہیں. اب میں آپ کو تھوڑا سا میں نے یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے اوپر اگر بم گرتا بھی ہے تو اس کا نقصان کس جگہ پہ ہوتا ہے بتاؤں میں آپ کو. اوکے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے آپ کو سب کو؟ اوکے. اچھا, اگر کوئی بم آ کے گرتا بھی ہے نا ایسے, تو یہاں پہ اگر گرتا ہے تو یہاں پہ یہ نیچے چلا جاتا ہے. اب اتنی بڑی جگہ میں وہ 0.01% چانس ہوگا کہ ایگزیکٹلی آپ کے سر پہ ہی آ گئے. بارڈر پہ ہو سکتا ہے, ایئرپورٹ پہ ہو سکتا ہے, ریلوے اسٹیشن پہ ہو سکتا ہے, کسی اور جگہ پہ ہو سکتا ہے, لیکن یہاں پہ 0.01% پہ. اوکے, اب اگر ادھر آ بھی جاتا ہے تو اب اس کے بعد جب یہ پھٹتا ہے تو یوں اس کے سپلنٹرز یا یہ پھٹ کے یوں کر کے جاتے ہیں. اوکے, یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو کچھ نہیں ہوتا, دھماکے کی آواز ظاہر ہوتا نہیں کری. سو اس لیے اوپن میں اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے زمین میں یہ لیٹ جانا سیف ہے. اور اگر آپ نے کوئی چھوٹی چھوٹی ادھر کوئی ٹرنچز بنائی ہوئی ہیں, کوئی مورچہ بنایا ہوا ہے, تو آپ اس کے اندر چلے جائیں تو یہ کوئی بھی آپ کو بالکل ساتھ سے بھی اگر گزرے گا تو آپ کو کوئی سپلنٹر یا کوئی چیز اس کی اثر نہیں کر سکتا. تو یہ اس کا اصول یا رول ہے. اگر سے کہ جنگ اتنی ہو جاتی ہے, دوا بہت زیادہ, پھر ہم یہ مورچے یا ٹرنچز بنا کے اپنی حفاظت کو کر سکتے ہیں. لیکن ابھی فی الحال قطعاً کسی قسم کی نہ کوئی فکر کی بات ہے, نہ ڈرنے والی بات ہے, نہ کوئی چیز ہے. بڑے سکون سے رہیں, مزے سے رہیں, اور کوئی نہ والدین کو پریشان نہ اپنے آپ کو. بھائی
جی آپ کوئی پوچھنا چاہیں؟ بس یہی میں نے آج آپ کو بتانا. ہاں جی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جو میں نے جو گھروں میں رہ رہے ہیں ان کے لیے میں نے 3 پوائنٹ بتائے. ان کے لیے چوتھا پوائنٹ بھی میں بتا سکتا ہوں کہ اپنا راشن ادھر سیڑھیوں کے پاس رکھیں, کچھ کھانے پینے کی چیزیں رکھیں, بس اس سے زیادہ کچھ نہیں, کوئی نہیں. اگر اس طرح گولیاں سے اس طرح مر رہے ہوتے تو ختم ہو چکے ہم. کچھ نہیں ہوتا, کچھ نہیں ہوتا. ڈرنا نہیں ہے کبھی بھی, خوف مارتا ہے اور کچھ نہیں مارتا. اپنے آپ کو مضبوط رکھیں. آپ وہ خوش قسمت ہیں جن کا خون نکل جائے اللہ کی راہ میں, جن کی جان نکل جائے اللہ کی راہ میں, وہ شہید ہیں, وہ خوش نصیب ہیں. وہ تو بہت خوش نصیب لوگوں کو ملتی ہے شہادت. تو اس وقت تو ہم اس طرف نہیں ہیں. اب جب آپ بڑے ہوں گے, بارڈر پہ جائیں گے, مجھے پتہ ہے آپ سے میں سے اکثر لوگ آئے اس لیے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت دے. تو بہت اچھی بات ہے. تو ابھی آپ محنت کریں, پڑھائی کریں, اس لیول پہ آئیں. جب آپ کچھ بن جائیں گے پھر جائیں. جو کہ اللہ کا دشمن ہے, ملک کا دشمن ہے, پھر آپ اس کو جواب دیں اسی طرح کا جیسا وہ چاہ رہا ہے. اپنا دفاع اچھا کریں اور اپنا اچھے سے نام ملک. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کو بھی, ہم کو بھی, سب کا محافظ وہی ہے. چاہے ہم بارڈر پہ بیٹھے ہیں, چاہے ہم اندر ہیں, چاہے گھروں میں ہیں, محافظ وہی ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں جو ہمارے بھائی, ہمارے بزرگ, ہمارے ساتھی, ہمارے پاکستانی بارڈر پہ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان کو ہمت طاقت دے کہ وہ اسی طرح کا ان کو جواب دے جس طرح کا کوئی دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے. ہم اس سے 10 گنا زیادہ. تو اور کچھ پوچھنے آپ؟ ٹھیک ہے بیٹا.